نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی کی ملاقات۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں نے تمام شعبوں میں پہلے سے موجود برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ اسحاق ڈار نے امن کے لیے سعودی قیادت کے مثبت اور تعمیری کردار کو سراہا۔ مذاکرات ہوئے تو بھارت سے کشمیر، دہشت گردی اور پانی سے متعلق بات ہوگی۔ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے بھارت اور پاکستان کے لیے یہ سنہری موقع ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی گفتگو۔ کہتے ہیں کہ کشمیر، دہشت گردی اور پانی یہ تین ایسے معاملات ہیں جو پچھلے 75 سال سے ان کی تاریخ ہے۔ ان تینوں معاملات پر بحث ہونی چاہیے۔ ٹرمپ نے مسئلہ کشمیر پر بات کر کے ایک اور پیش رفت کی۔ مودی نے خطے کو جہنم میں دھکیلنے کی کوشش کی جس سے اللہ نے بچا لیا۔ کوئی بھارتی پائلٹ پاکستان کی حراست میں نہیں۔ سوشل میڈیا پر پائلٹ سے متعلق پھیلنے والی خبروں میں کوئی صداقت نہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھارتی پائلٹ کو حراست میں لینے کی تردید کر دی۔ دو ٹوک انداز میں واضح کیا کہ جنگ بندی کی درخواست پاکستان نے نہیں بلکہ بھارت نے امریکہ سے کی ہے۔ مسلح افواج چوکس اور تیار ہے، دوبارہ کسی بھی جارحیت یا مہم جوئی کی صورت میں اس سے زیادہ بھرپور جواب دے گی۔ پاکستان نے بھارتی افواج کے اپنے ہی علاقے کو نشانہ بنانے کے ثبوت پیش کر دیے۔ میڈیا بریفنگ کے دوران وائس ایڈمرل مارشل اورنگزیب نے ریڈار ڈیٹا دنیا کو دکھا دیا، بتایا پاکستان کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے بھارتی میزائلوں کو ناکام بنایا۔ پاکستان نے بھارتی میزائل لانچ سسٹم میں گڑبڑ پیدا کی جس سے ان کے میزائل بھٹکتے رہے اور نشانوں پر نہ لگے۔ بھارت کی طرف سے 3000 کلومیٹر کی سپیڈ والے براہموس میزائل داغے گئے جو ادھر ادھر نکلتے رہے۔ بھارتی فضائیہ کے ایئر مارشل اودیش کمار کی بھارتی رافیل طیارہ گرائے جانے کی تصدیق۔ کہا کہ ہم حالت جنگ میں ہیں، جنگ میں نقصان ہوتا ہے۔ نئی دہلی میں پریس کانفرنس کے دوران ایک سوال کے جواب میں بولے کہ بھارت نے اپنے مقاصد حاصل کر لیے، تمام پائلٹ بحفاظت واپس آ چکے ہیں۔ نقصانات کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کریں گے کیونکہ اس سے دشمن کو فائدہ پہنچے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور امیر جمعیت اہل حدیث سینیٹر پروفیسر ساجد میر کی رہائش گاہ سیالکوٹ آمد۔ وفاقی وزراء احسن اقبال اور اعظم نذیر تارڑ بھی ہمراہ۔ وزیر اعظم نے پروفیسر ساجد میر کے انتقال پر اہل خانہ سے گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کیا اور مرحوم ساجد میر کی بلندی درجات اور ان کے اہل خانہ کے لیے صبر کی دعا کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ساجد میر پاکستان کی اہل بصیرت سیاسی شخصیت اور دینی اسکالر تھے جن کی رحلت سے پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں جو خلا پیدا ہوا ہے شاید وہ کبھی پر نہ ہو سکے۔ بھارت اب کسی بھی ایڈونچر سے پہلے 100 بار سوچے گا۔ 20 سال کا شہید نوجوان خاندان کا واحد سہارا تھا اور ہم شہداء کے لواحقین کے ساتھ ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی میڈیا سے گفتگو۔ بولے کہ شہید کے اہل خانہ کی ہر ممکن مدد کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ شہداء قوم کا فخر ہیں۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ بھارت کے پاؤں اکھڑے ہوئے ہیں، اب جنگ میڈیا اور سفارتی محاذ پر بھی لڑی جاتی ہے۔ پی ایس ایل سے متعلق محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان سپر لیگ کے بقیہ میچز سے متعلق فیصلہ رات تک کر لیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ترکیہ میں عسکریت پسند تنظیم کردستان ورکرز پارٹی کی تحلیل کے اعلان کو خوشائن قرار دے دیا۔ کہا کہ ترک قیادت کے غیر متزلزل عزم کو سراہتے ہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ یہ تاریخی اقدام ترکیہ میں امن، استحکام اور ترقی کے نئے باب کا آغاز ہوگا۔ کردستان ورکرز پارٹی کی تحلیل سے ترکیہ میں دہشت کے سائے ختم ہوں گے اور عوام کو پرامن زندگی میسر آئے گی۔ شہباز شریف کا ترک صدر کی قیادت کو خراج تحسین۔ کہا کہ یہ فیصلہ ان کے امن کے لیے مستقل اور پرعزم جدوجہد کا مظہر ہے۔ پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں نے دشمن کو بھی داد دینے پر مجبور کر دیا۔ بھارتی اپوزیشن جماعت کانگریس کے رکن پارلیمنٹ ششی تھرور نے پاک فوج کی طاقت کو تسلیم کر لیا۔ کہا پاکستان ایک بہت بڑی فوج والا ملک ہے۔ کچھ دوستوں نے سنا ہے کہ پاکستان کے پاس جدید ترین ہتھیار ہیں۔ مودی حکومت کو مزید کسی مہم جوئی کا آغاز نہیں کرنا چاہیے۔ پاک بھارت جنگ بندی کی ستائش کرتا ہوں۔ اسلامی تعاون تنظیم کا پاک بھارت جنگ بندی کا خیر مقدم، دونوں ممالک کے درمیان جھڑپوں کے خاتمے کو خوشائن قرار دے دیا۔ اعلامیے میں کہا جنگ بندی میں کردار ادا کرنے والے تمام فریق تحسین کے مستحق ہیں۔
تنازعات کا حل بات چیت کے ذریعے ممکن ہے، مسئلہ کشمیر سمیت تمام دیرینہ تنازعات کو چینی وزیر خارجہ کا پاکستانی ہم منصب اسحاق ڈار اور بھارتی قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوڈل سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ چینی خبر ایجنسی کے مطابق چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ چین کو اپنے دونوں پڑوسی ممالک کے درمیان ممکنہ کشیدگی میں اضافے پر تشویش ہے۔ امید ہے کہ فریقین پرامن اور محتاط رہیں گے، صورتحال مزید خراب نہیں ہونے دیں گے۔ قصور میں بھارتی جارحیت میں شہید ہونے والوں کی غائبانہ نماز جنازہ ادا، اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی شرکت۔ نماز جنازہ میں عسکری حکام، پولیس افسران اور شہری بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ اسپیکر ملک احمد خان نے کہا، آرمی چیف سمیت افواج پاکستان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ افواج پاکستان نہ ڈری ہے نہ جھکی ہے، پاک فوج نے ثابت کیا امن ہماری خواہش ہے، کوئی جنگ مسلط کرے گا تو اس کے دانت کھٹے کریں گے۔ پاکستان کشمیر کو عالمی سطح پر اٹھانے میں کامیاب ہو گیا۔ مقبوضہ جموں و کشمیر کی وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کا بھارتی ٹی وی کو انٹرویو، کہا کہ پاک بھارت جنگ کی وجہ سے بہت سی چیزیں بدل چکی ہیں۔ بھارت کے پاکستان پر حملے سے پہلگام واقعے کے متاثرین کو انصاف نہیں ملا، لیکن پاکستان کشمیر کو عالمی سطح پر اٹھانے میں کامیاب ہوا۔ جنگ کی وجہ سے اس مقام پر آ کھڑے ہوئے ہیں جس کی بات ہمیں توقع نہیں تھی۔ مسئلہ کشمیر کو فرنٹ پر لانے کا یہ بہترین وقت ہے۔ امریکہ کی جانب سے ثالثی کی پیشکش کا مطلب ہے مسئلہ کشمیر بھارت کا اندرونی نہیں، کثیر الجہتی مسئلہ ہے۔ مذاکرات کے لیے امریکہ اور چین کا بہت اہم رول ہو سکتا ہے۔ کشمیری حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کی پریس کانفرنس، کہا مسئلہ کشمیر کو فرنٹ پر لانے کا یہ آئیڈیل وقت ہے۔ گرفتار حریت رہنماؤں کو فوری رہا کیا جائے۔ مسئلہ کشمیر ہی خطے کا واحد حل ہے، ورنہ بھارت کا فالز فلیگ آپریشن کا سلسلہ جاری رہے گا۔ مشال ملک نے کہا، مودی کا ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں ہے۔ ووٹ کے لیے مودی معاملات کو ایٹمی جنگ کی طرف لے جانے سے گریز نہیں کرتا، لیکن مودی کو بدترین شکست ہوئی، اب وہ کسی کا سامنا نہیں کر پا رہا۔ پاکستان کا بھارت سے کشیدگی پر آئی ایم ایف کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات 14 مئی سے شروع ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق حکومت آئی ایم ایف سے اسٹریٹجک، معاشی اور مالیاتی معاملات پر آئندہ مذاکرات میں صورتحال سے آگاہی فراہم کرے گی۔ موجودہ معاشی صورتحال بلکہ سپر ٹیکس میں کمی جیسے معاملات بھی زیر بحث آئیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کی 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانت کے لیے دائر درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس سید شہباز علی رضوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ 15 مئی کو سماعت کرے گا۔ عدالت نے اسپیشل پروسیکیوٹر کو دلائل کے لیے طلب کر لیا۔ بانی پی ٹی آئی نے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر ایڈوکیٹ کی وساطت سے ضمانت کے لیے درخواستیں دائر کر رکھی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی سے کل ملاقات کرنے والے رہنماؤں کی فہرست ادیالہ جیل سپرنٹینڈنٹ کو بھیج دی گئی۔ ملاقاتوں میں بیرسٹر گوہر سمیت 6 رہنما شامل ہیں۔ اس حوالے سے پی ٹی آئی کے رہنما نیاز اللہ نیازی کا کہنا ہے کہ عمران خان سے ملاقات کے لیے فہرست جیل سپرنٹینڈنٹ کو بھیجی گئی ہے۔ راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں کی فہرست میں بیرسٹر گوہر، سلمان صفدر، نیاز اللہ نیازی، نعیم حیدر پنجھوتا، علی بخاری اور ظہیر عباس کے نام شامل ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے ترجمان نیاز اللہ نیازی کے مطابق کل تمام پارٹی رہنماؤں اور وکلاء ملاقات کے لیے جیل جائیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کی جنید اکبر کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ چھوڑنے کی ہدایت۔ علیمہ خان نے بانی پی ٹی آئی کا پیغام قیادت کو پہنچا دیا۔ جنید اکبر کی جگہ عمر ایوب کو پی اے سی کا چیئرمین بنائے جانے کا امکان۔ جنید اکبر نے اپنے موقف میں کہا، بانی پی ٹی آئی جب کہیں گے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ چھوڑ دوں گا۔ صوبائی وزیر منصوبہ بندی اور توانائی ناصر حسین شاہ کی زیر صدارت ترقیاتی منصوبوں سے متعلق اجلاس ہوا۔ منتخب نمائندوں کو ترقیاتی منصوبوں سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ کراچی ڈویژن کے لیے آنے والے بجٹ میں اسکیموں کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال ہوا۔ ناصر حسین شاہ کی پرانی جاری اسکیموں کو جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت، کہا کہ بلاول بھٹو کے ویژن کے مطابق یو سی کی سطح پر صحت، تعلیم اور انفراسٹرکچر کی اسکیموں اور پانی کے منصوبوں کو خصوصی اہمیت دی جائے گی۔ پاک بھارت جنگ بندی کے بعد فضائی آپریشن بحال ہونا شروع۔ پاکستان کے تمام ایئرپورٹس پر معمول کے مطابق آپریشن بحال۔
بھارت نے بھی 32 ہوائی اڈے کھولنے کا فیصلہ کر لیا۔ متحدہ عرب امارات کی پروازوں نے بھی پاکستان کے لیے اڑان بھرنا شروع کر دی۔ سعودی ایئر لائن کے پاکستان کے لیے آپریشن کل سے شروع ہونے کی توقع۔ بھارت کا بھی کشیدگی کے باعث عارضی طور پر بند 32 ہوائی اڈے کھولنے کا فیصلہ۔ صوبائی وزیر جیل خانہ جات علی حسن زرداری کا سینٹرل جیل کراچی کا دورہ، قیدیوں سے ملاقات کی اور ان کے درپیش مسائل کے حوالے سے تفصیلات حاصل کی۔ صوبائی وزیر کا بچہ جیل اور خواتین جیل کا بھی معائنہ، قیدیوں کے لیے تیار کیے جانے والے کھانے کا معیار چیک کیا، قیدیوں کے علاج اور معالجے کے بارے میں بھی معلومات حاصل کی۔ ڈپٹی کمشنر ضلع وسطی میں پاک فوج اور پاکستان ایئر فورس کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ریلی، ٹاؤن افسران، ڈپٹی کمشنر آفس کے عملے اور دیگر حکومتی نمائندوں کی شرکت۔ شرکاء نے پاکستان کی افواج کے حق میں نعرے لگائے۔ ریلی سے خطاب میں اسسٹنٹ کمشنر عمیر احمد نے کہا، پاکستان کی فورسز نے بھارت کی جارحیت کا بھرپور جواب دیا۔ ہماری امن کی خواہش کو ہرگز کمزوری نہ سمجھا جائے۔ بھارت کی نسلیں بھی ہماری فورسز کے تاریخی جواب کو یاد رکھیں گی۔ ڈپٹی کمشنر ضلع وسطی میں پاک فوج اور پاکستان ایئر فورس کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ریلی۔ ضلع انتظامیہ پشاور نے ڈرونز اور کوڈ کاپٹرز اڑانے پر پابندی عائد کر دی۔ فیصلہ موجودہ سیکیورٹی صورتحال، اہم تنصیبات کی حفاظت اور عوام کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے کیا گیا۔ پابندی 30 دن کے لیے نافذ العمل رہے گی۔ نوٹیفیکیشن جاری، خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف دفعہ 188 کے تحت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اے این ایف کا تعلیمی اداروں سمیت مختلف شہروں میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن، ایک بڑا نیٹ ورک بھی بے نقاب۔ 9 مختلف کارروائیوں میں 14 ملزمان گرفتار۔ انسداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمات درج، مجموعی طور پر 16 کروڑ 54 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی منشیات برآمد ہوئی۔ کراچی میں ٹریفک حادثات تھم نہ سکے، ڈمپر کی کار کو ٹکر سے باپ بیٹے سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق حادثہ منگو پیر کے علاقے ناردرن بائی پاس کے قریب پیش آیا۔ جاں بحق افراد کی لاشیں اسپتال منتقل کر دی گئیں۔ ڈمپر ڈرائیور موقع سے فرار، پولیس نے ڈرائیور کو گرفتار کرنے کے لیے کارروائی شروع کر دی۔ جنگ بندی کے باوجود 24 بھارتی ایئرپورٹ کا فلائٹ آپریشن غیر فعال۔ آج بھی بھارتی ایئر لائنز کی 444 پروازیں منسوخ۔ امرتسر، سری نگر، جموں، لداخ، دھرمشالہ سمیت تمام پروازیں منسوخ۔ رپورٹس کے مطابق بھارتی ایئرپورٹ سے شیڈول فلائٹس آج بھی معطل رہیں گی۔ امریکہ اور چین کا 90 روز کے لیے ٹیرف میں 115% کمی پر اتفاق۔ جنیوا میں چینی حکام کی امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ سے ملاقات۔ امریکی وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ امریکہ اور چین نے باہمی تجارت ٹیرف میں 115% کمی پر رضامندی ظاہر کر دی۔ چینی وزارت تجارت نے کہا، امریکہ کے ساتھ تجارتی مذاکرات میں کافی پیش رفت ہوئی۔ ٹیرف میں کمی دونوں ممالک اور دنیا کے مشترکہ مفاد میں ہے۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان براہ راست بات چیت کے حامی ہے۔ امریکہ دونوں ممالک کے روابط بہتر بنانے کی مسلسل کوششوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کی برطانوی ہم منصب سے ٹیلی فونک گفتگو، دونوں رہنماؤں کا جنوب ایشیائی پڑوسیوں پر جنگ بندی اور رابطے قائم رکھنے پر زور۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کل سعودی عرب کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ ٹرمپ سعودی قیادت سے ملاقات کریں گے، خلیج تعاون کونسل کے خصوصی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ صدر ٹرمپ 15 مئی کو قطر اور 16 مئی کو متحدہ عرب امارات کا بھی دورہ کریں گے۔ امریکی حکام سرمایہ کاری اور دفاعی تعاون پر بات چیت کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے دورے کے دوران اہم معاہدوں پر بھی دستخط متوقع۔ صہیونی فوج کے فلسطینیوں پر ظلم جاری، غزہ پر اسرائیلی حملے میں مزید 20 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب میں احتجاجی مظاہرہ، ہونے والے یرغمالیوں کی بھی شرکت۔ احتجاجی مظاہرے میں شریک افراد نے ٹرمپ اور نیتن یاہو سے فوری جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ کر دیا۔
آپریشن بنیان المرصوص کی شاندار کامیابی، اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، انڈیکس 10,000 پوائنٹ سے زائد ہو گیا۔ دن کے اختتام پر 100 انڈیکس میں 10,123 پوائنٹس کا غیر معمولی اضافہ ریکارڈ، انڈیکس 1,17,297 پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر بند، کاروبار کے دوران 9.45% اضافہ ہوا۔ سونے کی فی تولہ قیمت میں 10,400 روپے کی بڑی کمی۔ آل پاکستان جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق فی تولہ سونا کی نئی قیمت 3,40,500 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونا 8,917 روپے سستا ہو کر 2,91,923 روپے کا ہو گیا۔ بنگلہ دیش نے پاکستان کے خلاف سیریز سے قبل آسٹریلوی بولر شان ٹیٹ کو بالنگ کوچ مقرر کر دیا۔ شان ٹیٹ سے 2027 تک معاہدہ ہوا ہے۔ وہ اس ماہ کے آخر میں بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کو جوائن کریں گے۔ شان ٹیٹ پاکستان، ویسٹ انڈیز اور افغانستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ کام کر چکے ہیں۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان T20 سیریز رواں ماہ کے آخر میں کھیلی جائے گی۔ آسٹریلوی بولر شان ٹیٹ کو بالنگ کوچ مقرر کر دیا۔ شان ٹیٹ سے 2000 تک معاہدہ ہوا ہے۔ قومی ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی نے ایک بار پھر بھارتی قیادت اور میڈیا کو آئینہ دکھا دیا۔ مودی کے جنگی جنون بھارتی میڈیا کی اشتعال انگیزی اور نفرتوں کی سیاست پر برس پڑے۔ کہا کہ بھارت کا میڈیا 50% بالی ووڈ اور 50% کارٹون نیٹ ورک ہے۔ نریندر مودی کے جنگی جنون نے بھارت کو بند گلی میں دھکیل دیا ہے۔ بھارت کو اب اندازہ ہو گیا کہ پاکستان سے الجھنا مہنگا پڑ سکتا ہے۔ پاکستان سپر لیگ ایک بار پھر سے رنگ جمانے کو تیار، ایونٹ کو ری شیڈیول کرنے کے لیے مشاورہ جاری۔ PSL سیزن 10 سے متعلق اہم اجلاس آج ہوگا۔ ملتان سلطانز کا آخری میچ مقامی کھلاڑیوں کے ساتھ ہی کھیلنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق کسی غیر ملکی کھلاڑی پر واپسی کے لیے دباؤ نہیں ڈالا جائے گا۔ عدم دستیاب پلیئرز کی جگہ ملکی سٹارز ہی میچ کھیلیں گے۔ بھارتی بیٹر وراٹ کوہلی نے ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ سوشل میڈیا پر کہا کہ ٹیسٹ فارمیٹ سے ریٹائرمنٹ لینا آسان نہیں تھا، لیکن مجھے یہ ٹائم درست لگا۔ وراٹ کوہلی نے 123 ٹیسٹ میچز کھیلے، 9,230 رنز بنائے، جن میں 30 سینچری اور 31 مس سینچریاں شامل ہیں۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں سورج آج اثر دکھائے گا۔ محکمہ موسمیات کی بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور گرم رہنے کی پیش گوئی۔ چند علاقوں میں بارش کا امکان ظاہر کر دیا۔ سندھ اور بلوچستان میں شدید گرمی برقرار رہے گی۔ گلگت بلتستان اور کشمیر میں چند مقامات پر بارش کا امکان۔ شہر عقائد میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 سے 36 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان۔ سعودی عرب نے تعلیم کے میدان میں بڑی خوشخبری سنا دی۔ سال 2025 کے لیے بین الاقوامی طلباء کو مکمل فنڈڈ اسکالرشپس دینے کا اعلان کیا۔ درخواست دینے کا عمل مکمل طور پر مفت ہوگا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر کے طلباء اسٹڈی ان سعودی عربیہ پلیٹ فارم کے ذریعے بیچلر، ماسٹرز اور PhD ڈگری کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ پاکستان میوزک انڈسٹری کی معروف گلوکارہ شائگل کی افواج پاکستان کے حق میں پوسٹ نے بھارتیوں کو مرچیں لگا دی۔ گلوکارہ نے اپنی سٹوری میں کہا، اپنی بہادر افواج اور قوم کو سیلیوٹ پیش کرتی ہوں جنہوں نے دشمن کے سامنے بے مثال جرأت کا مظاہرہ کیا۔ افواج پاکستان کے حق میں پیغام کے بعد بھارتی انتہا پسندوں کا شدید رد عمل، انسٹاگرام اکاؤنٹ بند کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ اداکارہ صنم سعید اور محب مرزا کے ہاں جلد ننھے مہمان کی آمد متوقع۔ اداکارہ صنم سعید نے سوشل میڈیا پر مداحوں کو خوشخبری سنا دی۔ بچپن کی چند یادگار تصاویر بھی شیئر کی۔ سوشل میڈیا صارفین کا اداکارہ کو مبارکباد کے ساتھ نیک تمناؤں کا اظہار۔ اور دنیا بھر میں آج نرسوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ شعبہ صحت میں نرسوں کو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے۔ نرس صرف تیماردار نہیں، وہ حوصلہ بھی ہے، دعا بھی اور مسکراہٹ بھی۔ آج کا دن ان کی قربانیوں، ایثار اور جذبے کو سلام پیش کرنے کا دن ہے۔